بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 4 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے الفصل الاول فی تصاریف الافعال، فصل اول افعال کی گردانوں کے بارے میں۔ سابقہ سبق میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ اس باب کے اندر 2 چیزیں بیان ہوں گی، افعال کی گردانیں اور اس کے ساتھ اسماء مشتقہ۔ تو صاحب کتاب پہلے افعال کی گردانیں ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اسماء مشتقہ کو بیان کریں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ الفعل الماضی المعروف یأتی من الثلاثی المجرد على 3 اوزان۔ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد سے 3 وزن پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد اس صیغے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر 3 حروف ہوں اور تینوں اصلی ہوں، نہ اس کے اندر 3 سے زائد اصلی حروف ہوں اور نہ ہی اصلی کے علاوہ دیگر زوائد اس کے اندر پائے جا رہے ہوں، تو اس کو ثلاثی مجرد کہا جاتا ہے۔ تو فعل ماضی معروف کے ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہیں۔ کون سے 3 وزن ہیں؟ فعل، فاعل اور فاعل، یہ 3 وزن ہیں۔ عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، پہلے کے اندر عین کلمہ مفتوح ہے، دوسرے کے اندر مکسور اور تیسرے کے اندر مضموم ہے۔ مثالیں سامنے لکھی ہیں، ضرب، سمع اور کرم۔ یہ تو ماضی کے اعتبار سے ان کے 3 وزن ہیں، لیکن جب مضارع کا صیغہ ان کے ساتھ جڑتا ہے، ان کے ساتھ اس کو ضم کیا جاتا ہے، تو یہ حقیقت میں 6 اوزان بن جاتے ہیں۔ کیسے 6 اوزان بن جاتے ہیں؟ سب سے پہلے فعال کے ساتھ 3 صیغے بنتے ہیں، 3 وزن بنتے ہیں، یفعل، یفعل، یفعل۔ یہ 3 وزن فعال کے ساتھ بنیں گے، جیسے یضرب، یفعل کی مثال، یفتح، یفعل کی مثال، اور ینصر، یفعل کی مثال ہے۔ تو 3 وزن اس کے ہو گئے۔ اس کے بعد فاعل، اس کے ساتھ 2 صیغے اور 2 وزن مضارع کے آتے ہیں، یفعل اور یفعل۔ یسمع، یہ یفعل کی مثال ہے، اور یحسب، یہ یفعل کی مثال ہے۔ اور پھر اس کے بعد فاعل ہے، فاعل اس کے اندر 1 وزن آتا ہے، یفعل، جیسے یکرم۔ تو یہ کل 6 ہو جاتے ہیں، فاعل کے ساتھ 3 وزن مضارع کے، فاعل کے ساتھ 2 اور فاعل کے ساتھ 1، تو کل ملا کر یہ 6 وزن بن جاتے ہیں، جس کا آگے بیان بھی آ رہا ہے۔ عبارت دیکھیے، اس کے بعد پھر بقیہ جو باتیں اس بحث سے ہوں گی اس کو ذکر کروں گا۔ والمضارع المعروف، مضارع معروف کے جو اوزان یا صیغے ہیں ان کی ترتیب دیکھیے۔ تارۃ یأتی من فعل علی وزن یفعل، کبھی کبھی فعل کے ساتھ مضارع کا جو وزن آتا ہے وہ یفعل ہوتا ہے، جیسے ضرب، یضرب۔ وتارۃ یأتی من فعل علی وزن یفعل، اور فعل کے ساتھ ہی مضارع کا کبھی کبھی صیغہ اور وزن یفعل آتا ہے۔ مثال دیکھیے، نصر، ینصر، ماضی ایک ہے، مضارع کے اندر عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہو رہی۔ وتارۃ یأتی من فعل علی وزن یفعل، کبھی کبھی فعل کا مضارع کا صیغہ یفعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے فتح، یفتح۔ تو یہ تو پہلی 3 صورتیں ہو گئیں، فعل کے ساتھ یفعل، 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 یعنی عین کلمہ کے اوپر تینوں حرکتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے فاعل، تو کہتے ہیں ومن فاعل تارۃ یأتی علی وزن یفعل، فاعل کے ساتھ مضارع سے یفعل کا صیغہ اور وزن آتا ہے۔ مثال دیکھیے، سمع، یسمع، یفعل۔ وتارۃ یأتی من فاعل علی وزن یفعل، اور کبھی کبھی فاعل کے ساتھ مضارع کا صیغہ یفعل آتا ہے، جیسے حسب، یحسب۔ تو یہ 2 صورتیں تھیں فاعل کی، یعنی عین کلمہ ماضی کے اندر مکسور ہے تو اس کا مضارع کا جو صیغہ آئے گا وہ یفعل اور یفعل، عین کلمہ کی فتحہ اور عین کلمہ کی کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ چھٹی جو صورت ہے ومن فاعل، وہ فاعل کے ساتھ ہے، یعنی عین کلمہ ماضی کے اندر مضموم ہے، یأتی علی وزن یفعل، اس کے مضارع کا عین کلمہ بھی مضموم ہوگا
اور فعول کے ساتھ مضارع کا ایک ہی وزن آتا ہے، وہ ہے یفعل۔ مثال دیکھیے کرم یکرم۔ تو ثلاثی مجرد کے کل 6 اوزان ہو گئے، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل۔ آسانی کے لیے جو آگے مثالیں لکھی ہیں انہی سے ان ابواب کو موسوم کیا جاتا ہے، یعنی فعل یفعل کو ضرب یضرب کہا جاتا ہے، فعل یفعل کو نصر ینصر کہا جاتا ہے، اور فعل یفعل کو فتح یفتح سے موسوم کیا جاتا ہے، اور فعل یفعل کو سمع یسمع سے موسوم کیا جاتا ہے، اور فعل یفعل کو حسب یحسب سے، اور فعل یفعل کو کرم یکرم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی مضارع معلوم کی تفصیلات کہ اس کے اندر 6 اوزان آتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ثلاثی مجرد کے ابواب 6 میں ہی منحصر ہیں یا کچھ زائد ابواب بھی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ زائد ابواب ہیں لیکن وہ استعمال نہیں ہوتے۔ فصیح عربی زبان کے اندر ثقیل ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ ان ابواب کی تفصیل یہ ہے کہ ایک فاعل یفعل ہے، دوسرا فاعل یفعل ہے، اور تیسرا فاعل یفعل ہے۔ یہ تینوں ابواب استعمال نہیں ہوتے، جیسے فضل یفضل، نعم ینعم، کاد یکاد، یہ مختلف قسم کے صیغے ہیں، بہت کم استعمال ہوتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ حقیقت میں کوئی مستقل ابواب نہیں ہے بلکہ یہ تداخل ہے، یعنی 2 مختلف وزن اٹھا کر ایک وزن بنایا گیا ہے، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک باب سے ماضی کا صیغہ لیا گیا اور دوسرے باب کے مضارع کا صیغہ لے کر اس سے ملا دیا گیا۔ مثلا فضل یفضل، یہ ایک وزن ہے، ایک صیغہ ہے۔ اب یہی باب ایک لغت کے اندر فضل یفضل یعنی سمع سے بھی مستعمل ہے، تو اب کسی اہل لغت نے اس کے سمع کے ماضی کو لیا اور نصر کے مضارع کو لیا، فضل یفضل کہہ دیا، دونوں اس طریقے سے استعمال کر دیے، تو سننے والے نے سمجھا شاید ایک نیا باب ہے، ایک نیا وزن ہے، تو اس لیے اس نے اس کو وزن کے طور پہ آگے متعارف کروا دیا۔ اصل میں ایک صیغہ سمع سے تھا، دوسرا نصر سے تھا، دونوں کے مضارع کے اوزان وہ مختلف ہیں۔ سمع کا مضارع یسمع ہی استعمال ہوگا یفضل، اور جو نصر ہے یفضل اس کا ماضی فضل ہی استعمال ہوگا، تو یہ تداخل ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ دونوں شاذ ہیں، ان کا ابواب شاذہ میں شمار ہوتا ہے، بہت کم ان کا استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک جواب اس کا یہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ ردی لغت ہے، یعنی عام لغت ہے، فصیح لغت کے اندر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشہور اوزان اور مستعمل اوزان اور بلا اختلاف اوزان وہ 6 ہی ہیں جو یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیے ہیں۔ آگے ماضی مجہول کا بیان ہے۔ والماضی المجہول دائما یاتی من الثلاثی المجرد على وزن فعل فقط۔ کہہ رہے ہیں کہ ماضی مجہول کا صیغہ ثلاثی مجرد سے ہمیشہ ایک ہی وزن پر آتا ہے اور وہ ہے فعل، فا مضموم، عین مکسور اور لام مفتوح۔ ہمیشہ کوئی بھی باب ہو اس کا مضارع مجہول کا صیغہ اس ایک وزن پر ہی آئے گا۔ آگے والمضارع المجہول یاتی علی وزن یفعل فقط، اور مضارع مجہول کے اندر بھی ایک ہی وزن ہوگا ان 6 کے 6 ابواب کا، اور وہ ہے یفعل۔ علامت مضارع مضموم، فا ساکن، عین مفتوحہ اور لام مضمومہ، یہ ہمیشہ اس کا وزن رہے گا۔ فتحصلت من هذا البيان للثلاثي المجرد 6 ابواب، تو اس بحث سے معلوم ہوا کہ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں، 6 اوزان ہیں۔ فسوف نذكر صيغ الافعال والمشتقات اولا، پہلے ہم افعال کے صیغے اور مشتقات کو بیان کریں گے۔ والابواب بالتفصیل ثانیا، اور دوسرے نمبر پر ہم ابواب کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ یہ صاحب کتاب نے اس باب کی مباحث کی وضاحت کی ہے کہ کس طریقے سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ثلاثی مجرد کے 6 اوزان کو جانا، اور مجہول کے اندر وہ تمام اوزان ایک ہی نہج پر اور ایک ہی وزن پر استعمال ہوتے ہیں، اس کو جانا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پر فعل ماضی شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔